یہ جتنے بھی ہیں نا جی ایسے اسٹوڈنٹس جن کو گرو کرتے دیکھا گیا ہے یا ہسٹری میں ایسے لوگ جنہوں نے ایکسٹرا آرڈنری کام کیے ہیں، وہ در حقیقت ایک بہت عجیب بات سب میں کامن دیکھی گئی ہے۔ وہ تمام لوگ جو بہت ترقی کرنے والے ہیں اور کچھ کر کے دکھانے والے ہیں، ان میں ایک ورڈ ہے آئیڈینٹی کا، اسے ہم اردو میں کہتے ہیں شناخت کا ایلیمنٹ یا اپنی شناخت کو منوانے کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عجیب بات دیکھی گئی کہ جتنے لوگ گرو نہیں کرتے، ترقی نہیں کرتے، یاد رکھنا کہ ہم لوگوں کی پرفارمنس، ہم لوگوں کی کارکردگی، رزلٹ، یہ اس کا دار و مدار کچھ چیزوں پہ ہوتا ہے، اور اس کا بڑا دار و مدار اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں، ہمیں کچھ نظر آتا ہے، ہم گلاس کو دیکھتے ہیں، آدھا پانی اس میں ہوتا ہے، آدھا خالی، کسی کو آدھا خالی گلاس لگتا ہے، کسی کو آدھا بھرا ہوا لگتا ہے۔ ایک ہی چیز کے دو پرسپیکٹو بن گئے، دو حصے بن گئے۔ اسی طرح ہر بندہ اپنے بارے میں کچھ سوچ رکھتا ہے اور اپنے بارے میں ایک تصویر اپنے ذہن میں بنا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ یو تھنک آف یور سیلف، اپنے بارے میں سوچو، تمہارے ذہن میں کوئی تصور بنے گا، ٹھیک ہے جی؟ جو تصور بنے گا اس کو سائیکالوجی کی لینگویج میں سیلف امیج کہتے ہیں۔ سیلف امیج۔ مزے کی بات یہ دیکھی گئی، جن کا سیلف امیج جتنا معیار کا اور اعلیٰ ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ زندگی میں ترقی کرتے ہیں۔ جتنا آپ کا سیلف امیج، آپ کا اپنے ذہن میں، اپنے بارے میں، آپ کے اپنے اندر کا تصور جو ہے جتنا سٹرونگ ہوگا اتنی آپ کی پرفارمنس زبردست ہوگی، ایک بات، اور اتنا آپ میں آئیڈینٹی کا ایلیمنٹ زیادہ ہوگا۔ آئیڈینٹی کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ یاد رکھنا، دنیا میں آگے وہ بڑھتا ہے جس کو اپنا آپ منوانے کا شوق ہوتا ہے، جس کو اپنا آپ ثابت کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ یار میں بھی اس دنیا میں آیا ہوں، یا میں بھی اس دنیا سے ہو کر گیا تھا۔ یہ دنیا کے جتنے بڑے نام ہیں، آئنسٹائن، نیوٹن، سائنسز میں دیکھ لو، اس کے بعد لٹریچر میں دیکھ لو، غالب، بڑے بڑے لوگ، دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے لوگوں کے نام زندہ اس لیے ہیں کیونکہ ان کو آئیڈینٹی کا، ان میں ایلیمنٹ، اپنی شناخت کو منوانے کا ایلیمنٹ دوسرے لوگوں سے زیادہ تھا۔ یہ مادہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا تم آسانی سے پڑھائی کرو گے، اتنا آسانی سے محنت کرو گے، اتنا آسانی سے ترقی کرو گے۔ جیسے مثال لے لو کہ آپریشن سے پہلے بے ہوشی کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے تاکہ تکلیف نہ ہو، ایسے ہی ہے جی۔ اگر اس کی کوانٹٹی کم ہو تکلیف زیادہ ہوگی نا، کوانٹٹی بڑھا دو تکلیف کم ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح جس طرح بے ہوشی کا ٹیکہ اگر کوانٹٹی بڑھائی ہو تو تکلیف کم ہوتی ہے، اگر آئیڈینٹی منوانے کا ایلیمنٹ یا مادہ آپ میں زیادہ ہوگا نا، آپ کو تکلیفیں کم ہوگی، آپ کو روک نہیں سکے گا، آپ کے راستے کی رکاوٹ جون سی ہے وہ آپ کو روک نہیں پائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یار یہ رکاوٹیں کچھ بھی نہیں ہیں، ان رکاوٹوں سے زیادہ بڑا اور طاقتور میں خود ہوں۔ یاد رکھنا، دو ہی کام ہوتے ہیں زندگی میں، یا تو تم اپنے مسئلے کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہو، پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا، یا تم اپنے آپ کو مسئلے سے بہت بڑا سمجھتے ہو، مسئلہ چھوٹا لگتا ہے۔ پھر جب مسئلہ چھوٹا لگتا ہے نا زندگی میں، یہ پڑھائی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اگر جس کے لیے چھوٹا سا مسئلہ ہے نا وہ بہت ترقی کرے گا۔ جس کے لیے پڑھائی بہت بڑا مسئلہ نا، اس کا مطلب ہے اس نے اپنا آپ اتنا چھوٹا کر دیا ہوا ہے، اتنا چھوٹا کر دیا ہوا ہے کہ پڑھائی جو کہ بہت بڑا کام نہیں ہے، لوگ اس کام کے ساتھ نوکریاں کر کے پڑھے ہوتے ہیں، جابز کر کے پڑھنے والے بچے میں نے دیکھے ہیں، ٹاپ کرتے پھر بھی دیکھے ہیں، چنگچی چلانے والے بچے ٹاپ کرتے آپ نے دیکھے ہیں، اخباروں میں ان کے انٹرویو لگے ہوئے ہیں، تندور پہ روٹیاں لگانے والے ٹاپ کر رہے ہیں، پڑھائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کے لیے پڑھائی ایک بڑا مسئلہ ہے انہوں نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا کیا ہوا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو چھوٹا اپنے کہاں کیا ہوا ہے؟ تصور میں کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا، اپنے بارے میں تصور جو آپ کے اندر پایا جاتا ہے وہ بڑا کریں، اور وہ تب بڑا ہوتا ہے جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ 7 ارب کی آبادی میں ایک بھی آپ جیسا نہیں ہے، اور آج تک دنیا جتنی ہو کے جا چکی ہے آپ جیسا آئے کوئی نہیں تھا، اور جتنی ابھی آنی ہے آپ جیسے نے نہیں آنا۔ آپ کو ایک چانس ملا ہے اور ایک بار آپ آئے ہو اس دنیا میں، اگر ایک بار آئے ہو تو ایک بار آنے کے بعد آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی آئیڈینٹی منوانی ہے، میں نے اپنا آپ منوانا ہے۔ جس کو اپنا آپ منوانے کا شوق ہوتا ہے نا، جتنا زیادہ شوق ہوتا ہے اتنا ترقی کرتا ہے۔ تم نوٹ کرنا، جن لوگوں کو فیم مل جاتا ہے،
یہ کوئی تکا نہیں ہوتا فیم مل گیا, ان میں یہ ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. کون سا ایلیمنٹ؟ اب جملہ لے لیجئے گا, اگر تم خود اپنے آپ کو نہیں مانتے دنیا تمہیں نہیں مانے گی. سب سے پہلا کام یہ ہے, آپ نے جس کو منوانا ہوتا ہے کہ یار یہ زبردست انسان ہے, وہ اپنا آپ ہے. اگر آپ کا اپنا آپ واقعی مان جائے کہ تم یار ایکسٹرا آرڈنری انسان ہو, تم بہت کچھ کر سکتے ہو, تم زندگی میں کمال کر کے دکھا سکتے ہو, یہ میٹرک کو بڑا مسئلہ نہیں ہے یار, یہ انٹر کو بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ انجینئرنگ میڈیکل کو بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس سے آگے نئے ہاریزونز ہیں, بے شمار نئی چیزیں ہیں جو تمہارا فیوچر میں ویٹ کر رہی ہیں. اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے, مان جاتے ہو کہ میں نے اپنے آپ کو مان لیا, جب تم اپنے آپ کو مانتے ہو تو ایک فیوچر جون سا ہے, ایک براڈر پراسپیکٹو میں کھل جاتا ہے, اور دنیا بھی آپ کو ماننے لگ پڑتی ہے. تو یاد رکھیے گا, اپنے سیلف کنسپٹ اور سیلف امیج کو, اپنے اندر کے تصور کو بہتر کیجیے. اچھا, اب بڑی مزے کی بات بتاؤں, دیکھا گیا ہے وہ لوگ جو حق تلفیاں کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, بد اخلاق ہوتے ہیں, ان کا سیلف امیج بڑا ویک ہوتا ہے. عجیب بات, یاد رکھنا سیلف امیج. مجھے نا بڑا وہ اچھا لگتا ہے, میرا موبائل وہ ہے S4 ہے, تو اس میں یہ آپ نے موبائلز میں دیکھا ہوگا اینڈرائڈز میں, وہ چھوٹا سا جون سا نا وہ ایک ٹام کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, ٹام کیا ہوتا ہے, وہ ٹام کو صبح اٹھ کے ناشتہ کرانا پڑتا ہے کہ نہیں ہے جی, اور وہ اس کو واش روم بھی لے کے جانا پڑتا ہے, اس کے لیے شاپنگ بھی کرنی پڑتی ہے کہ نہیں ہے. اس کی مجھے خاص بات ایک لگتی ہے کہ جیسے جیسے تم اسے کھلاتے ہو اس کے درجے بڑھتے ہیں, وہ اور بڑا ہوتا رہتا ہے, اور ایسے گم کر کے آواز آتی ہے, ٹام اور بڑا ہو گیا, ٹام اور بڑا ہو گیا, ہے کہ نہیں ہے. یہ آپ کا جو سیلف امیج ہے نا, اس کی بھی خوراک ہوتی ہے. نہیں سمجھے, آپ کے دو خوراکیں, ایک جسم کی ایک اندر کی خوراک ہے. وہ اندر کی خوراک اچھے کام ہے. مزے کی بات دیکھی گئی کہ وہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں نا, ان کا سیلف امیج مضبوط ہو جاتا ہے, ان میں کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے, ان میں اعتماد زیادہ ہوتا ہے, ان میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. یہ سیلف امیج ترقی کرتا ہے جب آپ کیا کرتے ہو, اچھے کام کرتے ہو. اچھا, عجیب بات دیکھی گئی, وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, یا کوئی اچھے کام کرتے ہیں, ان کا سیلف امیج زیادہ مضبوط ہوتا ہے, سیلف امیج کا زیادہ طاقتور ہوتا ہے. وہ لوگ جو عبادت گزار نہیں ہوتے, ان کا طاقتور نہیں ہوتا. اچھا, اسی طرح دیکھا گیا ہے وہ لوگ جن کا گول کلیئر ہوتا ہے, ٹارگٹ کلیئر ہوتا ہے, مقصد کلیئر ہوتا ہے, ان کا بھی سیلف امیج جو سا بڑا کلیئر ہوتا ہے. یعنی اپنے سیلف امیج کو اگر آپ بہتر کرنا ہے تو اچھے کام کیجیے, کوآپریٹو بنیے, تھوڑے سی عبادت گزاری بنیے بھائی, اور ساتھ کے اپنے گولز کو کلیئر کیجیے. آپ کا سیلف امیج جتنا طاقتور ہوتا جائے گا, آپ میں یہ ایلیمنٹ. آپ چھوٹی سی مثال ایک اور لے لو, آپ نے کلاس میں اور گھروں میں بچے عام ایسے دیکھے ہوئیں گے جن کی انسلٹ بھی کر دو انہیں فرق نہیں پڑتا. کچھ ایسے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے, انہیں تھوڑی سی بات کو ان کا منہ سرخ ہو جاتا ہے, ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں؟ ان کا جو سیلف امیج ہے نا, وہ کہتا ہے نہیں یہ میں نہیں ہوں. آواز کہاں سے آتی ہے, جواب کہاں سے آتا ہے؟ اندر سے. وہ سب سے زیادہ بولنے والا انسان آپ کے اندر ہوتا ہے, سب سے زیادہ سمجھدار انسان آپ کے اندر ہوتا ہے. کان نہیں سن رہے ہوتے, آپ کا اندر سن رہا ہوتا ہے. وہ اندر کہتا ہے کہ تم یہ نہیں ہو, یہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے تم یہ نہیں ہو, ہے کہ نہیں ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک گھروں میں عام میں نے دیکھا ہے کہ ایک بچے پہ الزام لگا نا, فرض کرو جھوٹا ہی لگا, وہ مائنڈ ہی نہیں کرے گا, آگے سے ہنسے گا, ڈیم کیئر ڈیڈ سا جیسے ہوتا ہے نا. ایک بچے کو ابھی شک کی نظر سے دیکھا ہے امی نے, اس نے 2 برتن توڑ دینے, اس نے کہنا آپ نے سوچا کیسے میں ایسے کر سکتا ہوں. اور وجہ کیا ہے, اس کا جو سیلف امیج ہے اس میں چور نہیں ہے. جب اس میں چور نہیں ہے تو اس کو کیا ہوگا, فوری طور پہ اس بات سے تکلیف ہوگی. تو یاد رکھنا, وہ سیلف امیج جو ہے وہ طاقت پکڑتا ہے اچھے کاموں سے, اس کی خوراک ہے. اگر آپ اسے طاقت دینے لگ پڑتے ہو تو سیلف امیج آپ کا اندر کا انسان, آپ یہ بھی اسے کہہ سکتے ہو, وہ اسے ہماری لینگویج میں ضمیر بھی کسی حد تک کہا گیا ہے, وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے, ہوتے ہوتے اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ پھر ایسا بندہ اپنے آپ کو جب مان لیتا ہے تو پھر زمانہ بھی اس کو مان لیتا ہے. اب بات یہ ہے کہ منوانا کیسے ہوتا ہے. امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اپنا آپ کیسے منوایا جائے. یاد رکھنا, اپنا آپ نے اچیو کر کے منوانا ہوتا ہے. یہ کوئی کام نہیں ہے مجھے مانو, اور بھائی کچھ کر کے دکھاؤ تو تب مانیں گے, کچھ کرو گے تو مانیں گے نا. اب یہ دیکھو, یہ چیز, یہ جذبہ کہ میں نے اپنا آپ منوانا ہے, یہ جذبہ شفٹ کہاں ہوگا, کس شکل سے کس شکل میں جائے گا. بعض اوقات یہ جذبہ کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے, نمبروں میں پتہ لگے گا. نمبر لینے والے بچے میں ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. کون سا ایلیمنٹ؟ کچھ کر کے دکھانے کا. وہ اپنے آپ کو ثابت کرے گا. تم نوٹ کرنا, جو لائک بچہ ہے جس کے 400 سے اوپر نمبر آئے ہیں, جس کے اس سال 900 سے ابو آنے ہیں, اس بچے میں ایک
ایگو ہوئے گی, تھوڑی سی اکڑ بھی اندر ہوئے گی اس کے اندر ایک عام بچوں والی آتے نہیں ہوئیں گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہوئے گا؟ وہ اپنا بنوایا اس نے کہا جی دیکھو پوری کلاس میں جہاں پہ 2 سپنی آ رہی تھی, جہاں پہ میتھ میں بچے فیل ہو رہے تھے, جہاں پہ میتھ کی ٹیوشنیں پڑھ کے بچے فیل ہو رہے تھے, وہاں یار میں نے دیکھو 400 سے اوپر نمبر لے کے دکھا دیے. اس بچے میں کیا ہو گیا؟ سیلف امیج اس کا ہائی ہو گیا. ٹھیک ہے, آگے میٹرک میں نمبر پھر آئے, پھر ہائی اور ہو گیا, انٹر میں نمبر پھر آئے اور ہائی ہو گیا. ہوتے 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 جیسے یار بڑی مشہور مثال ہے, یہ بڑی شاندار مثال ہے, مجھے اس مثال سے بہتر نہیں ملی یہ بات سمجھانے کے لیے. کہتے ہیں ایک بہت بڑا ڈاکو تھا, بہت بڑا چور تھا. اس کو جب سزائے موت ہونے لگی, پھانسی کی سزا سنا دے گی, تو اس سے آخری خواہش پوچھی گئی. اس نے فوراً کہا میری ماں کو بھی پہلے پھانسی دو. تو وہ جج نے سب نے کہا ہے ماں کو کیوں دیں؟ کہتا میں چھوٹا سا تھا, میں نے انڈے چوری کیے تھے, میری ماں نے مجھے روکا نہیں تھا, شاباش دی تھی. اگر وہ تب مجھے روک لیتی تو آج میں اتنا بڑا مجرم نہ بنتا. ذرا یہاں سائیکالوجی کا پرسپیکٹو دیکھو. جن بندوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ نہیں روکا جاتا ان کا سیلف امیج کیا ہوتا ہے؟ ویک ہو جاتا ہے. اتنا ویک ہو جاتا ہے کہ آخرکار مر جاتا ہے, بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے. جب ڈیڈ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو اچھائی اور برائی کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی میں اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو گئی ہے تو کیا ہوگا؟ یقینی بات ہے اس کے لیے چوری کرنا, ڈاکہ کرنا اور کچھ بھی برا کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. اچھے بندے کے لیے برا کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, میرا جملہ یاد رکھنا. برے بندے کے لیے اچھا کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھے کے لیے اچھائی بڑی آسان ہے, برے کے لیے برائی بڑی آسان ہے. تو بیٹا سیلف امیج اگر آپ طاقتور کرتے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنی ساری پرفارمنس بہتر کر رہے ہو. سیلف امیج ان کا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. میرا کزن ہے, فرسٹ کزن ہے, وہ نیشنل چیمپئن ہے ٹینس کا. اسپورٹس مین جو ان سے ان کا سیلف امیج بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. کیوں؟ وجہ اچیور ہوتے ہیں نا, اچیو کر کے دکھایا ہوتا ہے. یار ایک بندہ اگر آپ کے لاہور لیول کا چیمپئن بن جائے کسی بھی چیز کا, اس کو کیا ہوگا کہ پورے لاہور میں میرے گیم میں میرے سے بہتر کوئی نہیں ہے. جب آپ کو یہ پتا لگ جاتا ہے نا میرے سے بہتر کوئی نہیں ہے, آپ کا سیلف امیج طاقت میں چلا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ سیلف امیج طاقت میں تب جاتا ہے جب آپ کچھ کر کے دکھاتے ہو. یہ کچھ کر کے دکھانے کا جذبہ یہ آپ کا سیلف امیج اسٹرانگ کر دیتا ہے. مجھے بچے اسٹوڈنٹس بڑے کلوز جو ان سے ہیں نا, وہ پوچھتے ہیں کہ قاسم صاحب آپ میں کانفیڈنس کیوں ہے, قاسم صاحب کی بات اثر کیوں کرتی ہے, قاسم صاحب وہ وجہ کیا ہے کہ یار یہ کم از کم آپ زندگی میں آنے والے 10 15 20 ٹیچروں سے زیادہ بہتر ٹیچر لگتے ہیں ہمیں. کیوں؟ میں کہتا ہوں اس کی وجہ ہے میں نے اچیو کر کے دکھا دیا. میں نے پہلا کام یہ کیا کہ میرے جو شروع کے سلاٹس تھے, شروع کے سلاٹس ہوتے ہیں شروع کے اسٹوڈنٹس, وہ اگر 20 تھے نا تو 20 کو میں نے کچھ بنایا. پہلے میں نے نہیں کہا یہ نالائق ہے, میں نے کبھی سوچا ہی نہیں وہ نالائق ہے. اگر شروع میں 100 بچے آئے نا, پہلے بچے سلاٹ جو ان سی تھی, میں نے کہا یار یہ نالائق نہیں ہے, یہ میری ٹینشن ہے اگر یہ نالائق ہے, ان کو لائک کرنا ہے میں نے. اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ وہ عام سے بچے ایوریج اسٹوڈنٹ کے رزلٹس اتنے زبردست بنے کہ کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا, کوئی بزنس مین ہے. آج وہ بچے جو ان سے ہیں ان کا رزلٹ میرا رزلٹ بن گیا. تو میری یہ اچیومنٹ میرے کیا کرتی ہے, میرے کانفیڈنس کو ہائی کرتی ہے, میرے سیلف امیج کو ہائی کرتی ہے. میں جو کچھ سکھاتا رہا میں نے اس کو لکھ کے بھی دکھا دیا, کتابیں آگے میرے. میں نے ان لیکچرز کو, یہ تو بچے بیٹھے ہوئے نا آپ, میں نے لیول کے جو سی ایس پی آفیسرز ہیں ان کو ٹرین کر کے دیکھا, بیوروکریٹس کو ٹرین کر کے دیکھا, ڈاکٹرز کو ٹرین کر کے دیکھا. یونیورسٹیز جتنی پاکستان کی ٹاپ کی ہیں انہوں نے مجھے بلایا, ابھی بھی بلاتی ہیں. اب بالکل کرنٹ جونس ہے وہ آپ کی جو وار اینڈ اسٹریٹجی ڈپارٹمنٹ ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد, انہوں نے مجھے کال کیا ہوا ہے. اور وہ جو آرمی کے پرسنس ہیں ان کی ٹریننگز میں نے کرنی ہے منتھلی بیس پہ, ایک دفعہ جا کے, ہر مہینے ایک لیکچر, ہر مہینے. اب سوچو جب بندہ اپنے کام میں اچیو کرنے لگ پڑتا ہے نا, اس کا جگرا, اس کا سیلف امیج اور اس کا کانفیڈنس, کیوں؟ اس کو بار بار موقع مل رہا ہے کیا, اپنے آپ کو ثابت کرنے کا. جب آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع ملتا ہے نا تو پھر آپ کا سیلف امیج ہائی ہوتا ہے. ہائی ہمیشہ تب ہوگا جب ثابت کرنے کا موقع ملا ہے. جن لوگوں کو ثابت کرنے کا موقع نہیں نہ ملتا, اپنا آپ ثابت کرنے کا موقع نہیں ملتا یا ثابت کرنا نہیں چاہتے, وہ ترقی نہیں کرتے. ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں, یار میں نے عجیب بات دیکھی ہے, ہم اپنے دور میں پیچھے جاتے ہیں, ہم نالائق اسٹوڈنٹ تھے, مزے کی بات, انتہائی نالائق اسٹوڈنٹ تھے. میرا غلطی سے ایک ٹیسٹ اچھا ہو گیا, راز بتا رہا ہوں, ایک ٹیسٹ غلطی سے میرا اچھا ہو گیا, لو جی یہ میرے لائق ہونے کا پہلا قدم تھا. کیسے؟ میرا سیلف امیج ایسے پھڑپھڑایا بالکل بڑ کر کے کہ یار لائک بھی ہو جا سکتا ہے.
یار تعریف ملتی ہے. میرے ٹیسٹ کے رزلٹ میں پوری کلاس میں کلیپنگ ہوئی. اب ذرا سوچو کہ جب نالائق بچے کے لیے کلیپنگ ہوئے گی نا, اس کے ٹیسٹ میں ہائی نمبر آ گئے, زبردست, تیاری اچھی ہوگی, نمبر اچھے آ گئے. میں نے سوچا یار اگر اس ٹیسٹ میں اچھے آ سکتے ہیں تو اگلے ٹیسٹ میں بھی آئیں گے, اس سے اگلے میں بھی آئیں گے, فائنل میں بھی آئیں گے. سیلف امیج ہمیشہ یاد رکھنا, سیلف امیج کی خوراک ہے اپریسیشن, تعریف, شاباشی. اور میں تو کہتا ہوں یہ اتنی ضروری چیز ہے, اگر آپ کو کوئی شاباشی نہیں دیتا اپنے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کبھی کبھی کہا کرو ویری گڈ, زبردست. لیکن یہ نہ ہو کہ کسی کے آگے ٹانگ کر کے اس کو گرایا, بعد میں کہا ویری گڈ, دھکا دیا ہے ویری گڈ, غلط کام کرنے کے بعد ویری گڈ, ٹیسٹ میں فیل ہوئے, کیا بات ہے آپ کی سلیمان صاحب, زبردست, ویری گڈ. یہ نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. اچھا کام, اچھے کام کے بعد اپریسیشن اس کی پرائز ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں تحفے کی قیمت نہیں ہوتی, میں کہتا ہوں ہوتی ہے. شکریہ, یہ اس کی قیمت ہوتی ہے. تحفے کا دیا کسی نے, اس کی قیمت ادا کرو. وہ کیا, دل سے شکریہ ادا کرو اس کا. ہم کہتے ہیں نہیں چنگا کیتا ہے, اگلی بار اور لے آنا. نہیں, شکریہ ادا کرو. اسی طرح یاد رکھنا آپ کے سیلف امیج کی, یعنی آپ کی پروگرس کی, یعنی آپ کی پرفارمنس کی بھی ایک قیمت ہے, اور وہ کیا ہے, اپریسیشن. اب مزے کی بات بتاؤں, اچھے لوگ ان میں ایک اچھی کوالٹی ہوتی ہے, اور یہ اچھے ٹیچرز میں بھی ہوتی ہے. وہ کیا, وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ شاباشی دیتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. میرے پاس کوئی آتا ہے نا رائٹنگ لے کے, سر یہ میں نے مضمون لکھا ہے, میں کہتا ہوں اچھا یار یہ مجھے دے دو, میں کسی اخبار میں کسی رسالے میں چھپوا دیتا ہوں. تو میرے کل ایک دوست کہنے لگے, قاسم صاحب یہ اتنا معیاری تو نہیں اس نے لکھا. میں نے کہا نہیں, بات معیاری کی نہیں, بات یہ کہ آج اگر اس کو ایک موقع مل گیا نا تو اس کو اپنا آپ ثابت کرنے کا موقع مل گیا. کیا پتا کل کوئی کتنا بڑا رائٹر بن جائے. جب آپ کو ایک بار کوئی موقع دے دیتا ہے نا, کیا اپنا آپ ثابت کرنے کا موقع, اس موقع کو نہ گوائیے. اور یاد رکھنا قدرت آپ کو کئی بار یہ موقع دیتی ہے, قدرت آپ کو یہ موقع کئی بار دیتی ہے کہ میرا بچہ اپنا آپ ثابت کرو, آؤ ذرا. تم اس وقت اگر پیچھے ہٹ جاؤ نا, نیچر کہتی ہو یار کمال ہے, میں نے موقع دیا ہے اور تم پیچھے ہٹ گئے. قدرت پھر کبھی موقع دیتی ہے, پھر موقع دیتی ہے, پھر. یہ پڑھائی کے دور میں تو آپ کو ہر سال موقع مل جاتا ہے. 9th کے فائنل پیپر, 10th کے فائنل پیپر, فرسٹ ایئر کے فائنل پیپر, سیکنڈ ایئر کے فائنل پیپر, سیمیسٹر سسٹم, اینول سسٹم, یہ آپ کو ثابت کرنے کے موقع ہیں. آپ ایک بار اپنا پورا ثابت کر دیتے ہو نا تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا, مجھے آئنسٹائن کا جملہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے. وہ کہتا ہے بڑا استاد یا قابل تعریف استاد وہ ہے جو میری خوبی مجھے بتائے اور پھر اس خوبی کو پالش کر دے. آپ کو جس نے آپ کے اپنے آپ سے متعارف کر دیا نا, وہ بہت بڑا انسان ہے. جس نے آپ کو آپ کے ساتھ دوستی بنوا دی نا, اپنے آپ کے ساتھ, آپ اپنے آپ کو, آپ گما ہوا تھا, آپ کا اگر اپنا آپ نے ڈھونڈ لیا نا, ترقی کر جاؤ گے. اور وہ اپنا آپ کیا ہے, سیلف امیج, آپ کے اپنے ذہن میں بننے والی تصویر, ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ کے اپنے اندر آپ کی اچھی تصویر نہیں نہ بنی ہوئی. یہ مجرم ہوتے ہیں نا, کرائم کرنے والے لوگ, ان کا سیلف امیج بڑا ویک ہوتا ہے, نیگیٹو سیلف امیج ہوتا ہے. سیلف امیج نیگیٹو ہو سکتا ہے, اور سیلف امیج ان کا اتنا نیگیٹو ہوتا ہے, یہ ایک کہتے ہیں نا ایک قتل کے بعد 100 قتل کرنا عام سی بات ہوتی ہے. پہلے گناہ کے بعد کہیں گناہ کرنا, پہلی بار شراب بڑا ہاتھ کامتا ہے, گناہگار لوگ کہتے ہیں بعد میں نہیں کامتا. پہلی بار کوئی زیادتی کرنی ہے, کسی کے چپیڑ مارنی بے وجہ اس کو, تو بڑا ہاتھ کامتا ہے. بعد میں آپ اندازہ کرو, آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرو, آپ کا دل دکھ جائے, آپ اندر سے ٹوٹ جاؤ گے, آپ معافی مانگو گے, آپ رونے لگ پڑو گے, آپ تنہائی میں بیٹھ کے شرمندہ ہو گے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ سیلف امیج اچھا ہے. جب یہ احساس ختم ہو جاتا ہے نا, سیلف امیج نیگیٹو ہو چکا ہوتا ہے. تو کائنڈلی آپ آج اس بارے میں ضرور سوچئے کہ اپنا سیلف امیج اچھا کیجیے. اب ٹریجڈی کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, سیلف امیج کے رستے میں آنے والی رکاوٹیں, بڑی مزے کی رکاوٹیں. چھوٹے ہوتے سے یہ انفارمیشن ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتی جو آپ کو بتائی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں کاش یہ باتیں والدین کو پتا ہوں, اور میں اگر آپ کو بتا رہا ہوں تو در حقیقت میں آنے والے وقت کے والدین کو بتا رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ اگر کچھ لوگ سیکھ جائیں گے نا تو گارنٹی والی بات ہے ان کی نسلیں سنور جائیں گی. اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں بچوں کے سیلف امیج اتنے ویک ہوتے ہیں, اتنے انہوں نے نیگیٹو اپنے سیلف امیج بنائے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو کریمنل ملیں گے, چیٹ کرنے والے ملیں گے, ڈنڈی مارنے والے ملیں گے, بنک کرنے والے ملیں گے, گھر سے چوری کرنے والے ملیں گے, دغا دینے والے ملیں گے, وعدہ وفا نہیں کرتے, کمٹمنٹ نہیں ہے, کہہ دینا ہے لارا لگا دینا ہے. منافقت آپ کو سب سے زیادہ ملے گی آج. کیوں ملے گی؟ سیلف امیج. اچھا کس نے ڈسٹرائے کیا؟ گھر سے.
امی ابو نے مل کے بڑے ہاتھوں سے پیار سے ملائم طریقے سے محنت کے ساتھ اس کے سیلف امیج کو برباد کر دیا, اور وہ برباد ہوا سیلف امیج جب مارکیٹ میں بندہ آتا ہے تو اوپر سے وہ بڑا ہیرو ہوتا ہے, بڑا خوبصورت ہوتا ہے, لیکن اصل خوبصورتی جو اندر تھی وہ ہوتی نہیں اس میں, اندر رج کے کچھ ہوتا ہے وہ, اور باہر وہ خوبصورت ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کیا کمال بندہ ہے, لیکن جیسے اس سے واسطہ پڑتا ہے, ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے, پتہ لگتا ہے یار دنیا کا گھٹیا ترین انسان. اور ہم زندگی میں, یہ بڑا جملہ ہے اسٹوڈنٹس والا نہیں لیکن میچور موسٹ جملہ ہے, ہم زندگی میں لوگوں کو سلیکٹ ان کی پرسنالٹی کی بیس پہ کرتے ہیں, حالانکہ ہمیں سلیکٹ ان کے کریکٹر کی بیس پہ کرنا چاہیے. پرسنالٹی نظر آ رہی ہوتی ہے, کریکٹر اندر ہوتا ہے, اور وہ کئیوں کا ہوتا ہے اور کئیوں کا نہیں ہوتا. جس کا کریکٹر ویک ہے نا, اس کا وجہ یہ ہے, اس کا کیا پرابلم کیا, اس کا سیلف امیج اس کا ویک ہے. اب چھوٹی چھوٹی ٹپس لے لیجئے گا جو لائف میں کبھی کام آئیں گی. سیلف امیج ایک سنجیدہ ٹاپک آج سے بن گیا نا, کام آنے والا ٹاپک بن گیا. یار کبھی کسی کو ہیومیلیٹ نہ کریں, تذلیل نہ کریں. نمبر 1, کسی کی اگر اچھائی عادت ڈالو اپریشیٹ کرنے کی, شاباش کرنے کی, ویری گڈ کہنے کی, شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالو. دوسروں کے اچھے کاموں میں اگر ساتھ نہیں مل سکتے ان کے ویل وشر ضرور بنو. ویل وشر بندے کا, اچھا سوچنے والے بندے کا سیلف امیج بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اپنے سیلف امیج کے بارے میں کانشیس ہو جاؤ کہ یار یہ میں جو سوچتا ہوں یہ میرے, جب آپ کی اپنے ساتھ انڈرسٹینڈنگ شروع ہوتی ہے نا, آپ کو مزہ آنے لگ پڑتا ہے, آپ کو ایک نیا پزل مل جاتا ہے, نئی گیم مل جاتی ہے لائف کی. اور وہ گیم کیا ہے, آپ اپنے اندر کی گتھیاں سلجھانے لگ پڑتے ہو, آپ اپنے اندر جو گریں لگی ہوتی ہیں ان کو کھولنے لگ پڑتے ہو کہ یار یہ میرے اندر یہ وجہ اس لیے ہے, میں جو اتنا شک سا کرتا ہوں نا, میرے اندر شک کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. مثال دے رہا ہوں, اس کی وجہ میرے گھر والے ہیں, کیونکہ ان سے یہ چیز میرے میں آ گئی ہوئی ہے. تو پھر بندہ غیر ضروری چیزیں پھینک دیتا ہے راستے میں. علم, عقل اور فہم کی سب سے بڑی نشانی بتاتا ہوں, آپ وزنی سے بیگ میں سے غیر ضروری چیزوں کو نکال کے پھینکنے لگ پڑتے ہو. آپ کا بیگ ہولا ہو جاتا ہے. بیگ سے مراد اپنا آپ, اپنے اندر ڈالا ہاتھ, نکالا کیا, یہ نفرت نکال کے باہر پھینک دی. پھر کسی دن عقل آ گئی, علم ملا, علم سے بندے کو سمجھ آتی ہے, علم ملا, اپنے اندر ہاتھ ڈالا, منافقت نکال کے باہر پھینک دی. تو یار ہم جو اندر ہے وہی باہر ہے, جو ہم ہیں وہ ہیں, منافقت نہیں کرنی ہم نے. تو بات منہ پہ کہہ رہے ہیں, اندر بھی وہی کہہ رہے ہیں. جب ایک بات ہو جاتی ہے نا, جب دل اور زبان ایک ہو جاتے ہیں, یہ مومن کا مقام. مومن وہ ہے جس کا قول اور فعل برابر ہے, جس کا زبان کا کہا ہوا اور اندر سوچا ہوا برابر ہے, جو اوپر سے نہیں کہہ رہا ہوتا, جو دل سے کہہ رہا ہوتا. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہی وجہ قرآن میں آیت ہے کہ در حقیقت اندھے وہ نہیں ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں, اندھے وہ ہیں جو دل کے اندھے ہیں. ٹھیک ہے, اور دل کے اندر کیا ہے, سیلف امیج. سیلف امیج اگر آپ کا اندھا ہے نا تو آپ اندھے ہو. سیلف امیج اگر آپ کا بہرا ہے نا, اب سیلف امیج بہرا کیسے ہو سکتا ہے, اچھی بات سن نہیں سکتے آپ. اس کا مطلب کیا ہے, اگر اچھی بات نہیں سن سکتے آپ بہرے ہو. بظاہر کان ہے آپ کے, اچھی چیز دیکھ نہیں سکتے. تم کئی لوگوں کو دیکھو کہ ڈھونڈ کے گندی چیز نکال لیں گے, ہے نا ایسے لوگ, بڑے لوگ ملیں گے, حلیتاً بڑے نیک ہوں گے. ایسے میں نے زیادہ تر دیکھے ہیں جو زیادہ ذرا نیک حلیے کے ہوتے ہیں لوگ, وہ گندی چیز بڑی جلدی ڈھونڈتے ہیں. ان کی آنکھ, ان کی سوچ میں پہلے ہی وہ چل رہا ہوتا ہے سیلف امیج میں. انہوں نے ٹھک اچھی چیز نہیں ڈھونڈنی. مطلب بہن اور بھائی بھی جا رہے ہیں نا, انہوں نے کہنا او ڈیٹ ہے, او ہے کہ نہیں ہے, فوراً انہوں نے نا ان کی آنکھوں میں اور ان کے اسپاک میں ان کے منہ سے نکل جانا ہے, یا اندر ان کی آواز آنی ہے, وہ پکی بات ہے جی یہ ڈیٹ ہے. وجہ کیا ہے, سیلف امیج ویک ہے. تو میرا بیٹا یہ قرآن کی آیت 100% سچ ہے. اندھا وہ نہیں ہے جو آنکھ کا اندھا ہے, اندھا وہ ہے جو دل کا اندھا ہے. بہرا وہ جو نہیں ہے جس کا کان نہیں چلتا, کان اس کا سماعت کے قابل نہیں ہے. بہرا وہ ہے جو اچھی بات کو سن نہیں سکتا. ٹھیک ہے کہ نہیں. اس لیے جس کے دل پہ مہر لگی ہو اس کا سیلف امیج ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے. اپنے سیلف امیج پہ کام کیجئے, اور آج سے نیت کیجئے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں, اپنے آپ کو ثابت بھی کریں گے, اپنے آپ کو منوائیں گے بھی. دنیا ہمیں مانے بھی یار, دنیا یہ بھی مانے کہ یار ہم باحثیت اسٹوڈنٹ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں. دنیا یہ بھی مانے کہ باحثیت بیٹا ہم اچھے بیٹا یا اچھی بیٹی ہیں. دنیا یہ بھی مانے کہ باحثیت ہم استاد اگر کل کو بن جاتے ہیں تو باحثیت استاد ہم اچھے استاد ہوں. یاد رکھنا, جب بندہ اپنے کام میں ڈنڈی مارا ہوتا ہے نا, اس کا سیلف امیج ڈاؤن ہو جاتا ہے, پرفارمنس کا پٹھا بڑھ جاتا ہے. وہ لوگ جو اپنے کام میں دغا دے رہے ہوتے ہیں نا, ان میں جگرا نہیں ہوتا, حوصلہ نہیں ہوتا, بریو نہیں ہوتے, بریوو نہیں ہوتے. بلکہ کیوں نہیں ہوتے, کیونکہ تضاد ہوتا ہے, جو ہے وہ ہے نہیں, جو اندر ہے وہ کچھ اور ہے. دونوں میں مس میچ ہو جاتا ہے. جب مس میچ ہو جاتا ہے تو چیز نشانے پہ نہیں لگتی. دلوں پہ بات تبھی اثر کرتی ہے جب دلوں سے
نکلے. آپ کا بہت شکریہ جی, بہت مہربانی.